اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین، کتاب فضائل مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ جناب سید علی شیر نقوی صاحب نے تحریر فرمائی ہے، آج اس کا 19واں حصہ پیش خدمت ہے، اور اس 19ویں حصے کا آغاز اس کتاب کے باب نمبر 4 یعنی اعلان بعثت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان رشتہ داروں کے لیے دعوت خصوصی سے کرتے ہیں۔ 3 سال تک جب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خفیہ طور پر لوگوں کو دین اسلام کی طرف بلاتے تھے، اس وقت سرداران قریش اپنی عیش و عشرت میں مگن تھے۔ جب ان تک دعوت اسلامی پہنچتی تو وہ اسے ہنسی مزاح میں اڑا دیتے، بالخصوص ابو سفیان اور اس کے ساتھی یہ کہتے کہ یہ سلسلہ جلد ختم ہو جائے گا اور یہ ایک ماضی کا قصہ بن جائے گا۔ اس دوران مکہ کے کفار نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی قسم کا نقصان یا اذیت نہ پہنچائی، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے بتوں کو برا نہیں کہتے تھے، صرف تبلیغ حق کرتے تھے، اور وہ بھی مخصوص افراد تک محدود تھا۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلانیہ دین اسلام کی دعوت دینی شروع کی اور ان کے پتھر کے بنے ہوئے بتوں کو بے جان پتھر قرار دیا، تو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخالف ہونا شروع ہو گئے۔ آپ نے دعوت عمومی کا سلسلہ شروع کرنے سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو گھر پر دعوت دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی علیہ السلام، جن کی عمر اس وقت 12-13 سال کے قریب تھی، کھانے کا انتظام کرنے کی ذمہ داری دی اور دودھ وغیرہ کے انتظام کرنے کا بھی فرمایا۔ قریش کے 40-50 افراد کو دعوت دی گئی، کھانا کھلایا گیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارادہ تھا کہ صرف غذا کے بعد اپنے عزیز و اقارب کو دعوت دین اسلام دیں گے۔ لیکن غذا کھانے کے بعد ابو لہب اٹھ کھڑا ہوا اور طنزیہ جملے کہتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مصلحت سے کام لیتے ہوئے دعوت دین کو اگلے دن تک ملتوی کر دیا۔ اگلے دن پھر سب کو دعوت دی گئی، اور غذا پیش کرنے کے بعد آپ نے اپنا خطبہ خدا تعالیٰ کی حمد سے شروع کر دیا۔ آپ نے فرمایا، سچ تو یہ ہے کہ کوئی بھی رہنما اپنی قوم سے جھوٹ نہیں بولتا۔ سنو، اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا عبادت کے لائق نہیں، اور میں اسی کی طرف سے تمہاری طرف اور باقی دنیا کی طرف خدا کا نمائندہ بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اے میرے عزیزوں، آپ سب کو آپ کے کردار کے مطابق آخرت میں جزا و سزا دی جائے گی۔ جو کوئی نیک اعمال کرے گا جنت میں جائے گا، جو دائمی خوشی اور راحت کا مقام ہے، اور جو برے کام کرے گا جہنم میں پھینکا جائے گا۔ کوئی بھی آج تک اپنی قوم کے لیے اس سے بہتر چیز نہیں لایا جو میں آپ کے لیے لایا ہوں۔ میں تمہارے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی لے کر آیا ہوں۔ خدا نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تجھے اس کی طرف بلاؤں۔ تم میں سے کون ہے جو میرے اس کام میں میرا مددگار اور حمایت کرنے والا ہوگا، تاکہ وہ میرا وصی اور جانشین بنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام جب یہاں تک پہنچا تو حاضرین پر مکمل سکوت چھا گیا۔ شاید ہر کوئی اس فکر میں پڑ گیا ہوگا کہ اتنی بڑی ذمہ داری کون اٹھا سکتا ہے، بس سب خاموش رہے۔ اس محفل میں سے ایک جوان لڑکا جس کی عمر اس وقت 13-14 سال ہوگی اٹھا، اور اس نے اعلان کیا، اے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کی حمایت اور مدد کے لیے حاضر ہوں۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی علیہ السلام کو بیٹھنے کا حکم دیا، اور پھر اپنی اسی گفتگو کو 3 بار دہرایا۔ ہر دفعہ علی علیہ السلام ہی کھڑے ہوئے اور اپنی حمایت اور مدد کا اعلان کیا۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حاضرین کی طرف رخ کیا اور اعلان کیا، لوگوں، یہ جوان تمہارے درمیان میرا بھائی اور میرا وصی، میرا جانشین ہوگا۔ اس کی باتوں پر توجہ دینا، اس کی پیروی کرنا۔ اس طرح یہ مجلس اختتام کو پہنچی، اور حاضرین ہنستے ہوئے ابو طالب علیہ السلام سے اس طرح بولے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ تم اپنے بیٹے
علی علیہ السلام کی پیروی کرو، اس کے حکم کو مانو اور اسے تیرا بزرگ قرار دیا ہے۔ اگلا عنوان ہے عوام الناس کے لیے دعوت عمومی۔ اپنے قریبی رشتہ داروں کو دعوت دین اسلام دینے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بحکم الہی عوام الناس کو بھی دعوت اسلام دینے کا فیصلہ کیا۔ ایک روز آپ کوہ صفا کے ایک پتھر پر کھڑے ہو گئے اور بلند آواز میں پکارا، یا صباحا۔ حضور کی آواز جب لوگوں نے سنی تو قریش کے مختلف سردار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف آ گئے۔ آپ نے ان سے فرمایا، اے لوگوں، اگر میں تمہیں یہ خبر دوں کہ اس کوہ صفا کے پیچھے دشمن کا ایک لشکر کھڑا ہے جو تمہارے مال و اسباب کو لوٹنے کا ارادہ رکھتا ہے، کیا آپ لوگ اس بات پر یقین کریں گے؟ سب نے جواب دیا، ہاں، کیونکہ ہم نے اپنی زندگی میں آپ کو کبھی جھوٹ بولتے نہیں سنا۔ اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے سرداران قریش، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے نجات دلائیں۔ میں خدائی بارگاہ میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ میں آپ کو آخرت کے دردناک عذاب سے ڈراتا ہوں۔ میری مثال تو جنگ میں اس فرد کی سی ہے جو دور سے دشمن کی حرکات کو دیکھتا ہے اور خطرے کی صورت میں اپنی قوم کو مطلع کرتا ہے۔ قریشی سرداروں نے جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ کلام سنا تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور ان پر سکوت طاری ہو گیا، لیکن ابو لہب نے اس سکوت کو پیغمبر خدا کو متوجہ کر کے یہ جملہ کہہ کر توڑا، افسوس ہے آپ پر، کیا ہمیں اس کام کے لیے زحمت دی گئی ہے؟ اس جملے کے بعد لوگ متفرق ہو گئے۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت خصوصی اور دعوت عمومی کا یہ اثر ہوا کہ ہر قبیلہ سے کچھ لوگ دائرۂ اسلام میں داخل ہو گئے۔ اس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک دفاعی گروہ وجود میں آ گیا۔ کفار مکہ کے لیے خطرے کی گھنٹی تو پہلے ہی بج چکی تھی، اب انہیں اپنے بتوں اور باطل عقائد کے لیے حقیقی خطرہ نظر آنے لگا۔ قریش کے سرداروں نے باہمی مشاورت کے بعد فیصلہ کیا کہ اس دین اسلام کے تمام پیروکاروں سے لڑنے کا کوئی فائدہ نہیں، صرف اس کے بانی کو کسی نہ کسی طرح قابو کیا جائے۔ سب سے پہلے حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بزرگوں سے ملا جائے اور ان سے درخواست کی جائے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روکیں کہ وہ ہمارے بتوں کو برا نہ کہے اور ہمارے دین کی برائیاں نہ کرے۔ اگر اس طرح مسئلہ حل نہ ہوا تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خود ملا جائے اور ان کو دولت، سرداری یا خوبصورت سے خوبصورت عورت سے شادی کی پیشکش کی جائے۔ مخالفین یہ سمجھتے تھے کہ کچھ لوگ دولت یا سرداری یا خوبصورت عورت سے شادی کے لالچ سے قابو کیے جا سکتے ہیں۔ باہمی مشاورت کے فیصلوں کی بنیاد پر یہ سردار اکٹھے ہوئے اور اس وقت قبیلہ بنی ہاشم کے سردار حضرت ابو طالب علیہ السلام سے ملنے کا فیصلہ کیا۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام پاک کردار، بلند ہمت، بیواؤں اور یتیموں کے مددگار اور خانہ کعبہ کے کلید بردار تھے۔ حضرت عبد المطلب کی وفات کے بعد آپ ہی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کفیل اور بزرگ تھے، لہٰذا قریش کے سردار اکٹھے ہو کر حضرت ابو طالب علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان الفاظ میں گفتگو کا آغاز کیا، اے ابو طالب، آپ کا بھتیجا محمد ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتا ہے اور ہمارے دین کی برائیاں بیان کرتا ہے، ہمارے عقائد و اصولوں کا مزاح اڑاتا ہے، ہمارے باپ داداؤں کو گمراہ قرار دیتا ہے۔ آپ یا تو اپنے بھتیجے کو ان کاموں سے روکیں یا انہیں ہمارے حوالے کر دیں اور آپ ان کی حمایت سے ہاتھ اٹھا لیں۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے ان سرداروں سے اس طرح نرمی اور فہم و مصلحت سے بات کی کہ یہ سارے سردار خاموشی سے واپس چلے گئے اور یہ مسئلہ وقتی طور پر دب گیا۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین حق کی تبلیغ، قرآن کی فصیح و بلیغ آیات کی تشہیر، عدل و انصاف اور فطرت انسانی پر قائم دین اسلام کے اصولوں کی تشریح کا کام جاری رکھا۔ جو کوئی آپ کی باتیں سنتا آپ کا گرویدہ ہو جاتا۔ یہ سلسلہ جاری رہا یہاں تک کہ مکہ میں حج کا وقت آ گیا۔ مکہ میں لوگ مختلف
دور دراز علاقوں سے آتے تھے اور مخصوص دنوں میں اس کا طواف کرتے تھے۔ پیغمبر خدا نے دور دراز علاقوں سے آئے ہوئے لوگوں کو بھی دعوت اسلامی دی، جس سے بڑی کامیابی ملی اور ہر قبیلہ سے کوئی نہ کوئی فرد مسلمان ہو گیا۔ کفاران مکہ ایک دفعہ پھر پریشان ہو گئے اور اکٹھے ہو کر دوبارہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان کے سردار نے اس طرح گفتگو شروع کی: اے ابو طالب، آپ سن اور شرافت کے اعتبار سے ہم سے افضل ہیں۔ ہم پہلے بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے اور درخواست کی تھی کہ آپ اپنے بھتیجے کو روکیں کہ وہ ہمارے خداؤں اور ہمارے دین کو برا نہ کہے۔ آپ نے ہماری بات پر کوئی دھیان نہ دیا۔ اب ہمارے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے۔ ہم اس سے زیادہ برداشت نہیں کر سکتے کہ ایک فرد جو ہم میں سے ہی ہو اور ہمارے ہی خداؤں کو برا کہے۔ بس آپ پر فرض ہے کہ آپ اپنے بھتیجے کو نئے دین کی تبلیغ سے روکیں، وگرنہ ہم آپ سے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حامی ہو مقابلہ کریں گے تاکہ ہم دو گروہوں میں سے ایک نابود ہو جائے۔ البتہ اگر اسے دولت، سرداری یا کسی خوبصورت عورت سے شادی چاہیے تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے ایک بار پھر ان سے نرمی اور مصلحت سے بات کی اور ان سے کہا کہ تمہاری یہ ساری باتیں میں اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا دوں گا۔ کفاران مکہ کے سردار حضرت ابو طالب علیہ السلام کی یہ بات سن کر پھر واپس چلے گئے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ آئیے آخر میں دعا کریں کہ اللہ تعالی ہماری اس مختصر سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے اور اس نیک عمل کا ثواب محمد و آل محمد علیہ السلام کی طرف سے تمام سامعین کو اور کل مرحومین مومنین مومنات اور شہداء کو عطا فرمائے۔ الہی آمین۔ اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔